سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم فرقان حمید میں رمضان المبارک کی اہمیت، رمضان المبارک کی قدر و قیمت بڑے واضح انداز کے اندر ارشاد فرمائی ہے۔ ہر عبادت کا ایک مقصد ہوتا ہے، رمضان المبارک میں روزے کا بھی مقصد ہے۔ دنیا میں کوئی کام بے مقصد نہیں پیدا کیا گیا، ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے لیے وجود میں آتی ہے، ہر کام کسی نہ کسی مقصد کے لیے کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کو ہر وقت اپنے سامنے رکھے، تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے، اللہ رب العزت کو اپنا معبود حقیقی سمجھے، چاہے انسان چھپ کر رہ رہا ہو یا سر عام، اپنے مالک حقیقی کو ہر وقت حاضر اور ناظر سمجھے۔ یہ مقصد ہے رمضان المبارک کے روزوں کا۔ یاد رکھیں کہ ہر عبادت کچھ نہ کچھ حقوق رکھتی ہے، آداب رکھتی ہے۔ اگر عبادت آداب کے ساتھ کی جائے، حقوق کا خیال رکھتے ہوئے کی جائے تو عبادت قبول ہوتی ہے، وگرنہ ہر عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ایک بندہ عبادت کر رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میری عبادت قبول ہو رہی ہو، یہ ضروری نہیں۔ عبادت کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں، اگر وہ شرائط پائی جائیں تو سمجھو کہ عبادت قبول ہو رہی ہے، اگر وہ شرائط نہ پائی جائیں پھر اس کی قبولیت کے اندر شک ہے۔ مثال کے طور پر نماز ایک بہت مقدس عبادت ہے، بہت محترم عبادت ہے، عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے۔ اسی نماز کے بارے میں
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اچھی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ نماز گندے کپڑے کے اندر لپیٹ کر ان کے منہ پر واپس دے ماری جاتی ہے کہ ہمیں ایسی نماز کی ضرورت نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک بندہ اپنے گھر سے، اپنے کاروبار سے وقت نکال کر آیا ہے، عبادت کے لیے وقت بھی نکالا، لیکن اس عبادت کا جو مقصد تھا، اس عبادت کا جو حق تھا، اس عبادت کا جو ادب تھا، وہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے عبادت قبول نہ ہوئی، ٹائم ضائع ہوا، بلکہ الٹا اللہ کی ناراضگی حاصل کر رہا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نماز پڑھتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کو سلام کرنے کی غرض سے حضور کے سامنے دو زانو بیٹھ کر سلام کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ نماز پڑھی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تیری نماز نہیں ہے، اٹھو دوبارہ نماز پڑھو۔ وہ اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں نماز نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو حقوق، جو آداب نماز کے لیے چاہیے تھے وہ اس نماز کے اندر نہیں پائے گئے، نماز رد ہو گئی۔ تو ہر عبادت کچھ نہ کچھ حقوق رکھتی ہے، آداب رکھتی ہے۔ اگر وہ عبادت آداب اور حقوق کے اندر رہ کر کی جائے تو قبولیت ضروری ہے، اور اگر ان حقوق اور آداب کا خیال نہ رکھا جائے تو عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت یہ بڑی عبادت ہے، اور خاص طور پر رمضان کے اندر تو بہت بڑی عبادت ہے۔ رمضان کو قرآن کے ساتھ بڑی گہری نسبت ہے، تو قرآن کی تلاوت بڑی عبادت ہے، لیکن فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والقرآن یلعن، قرآن بہت سارے پڑھنے والوں پر لعنت کرتا ہے۔ ایک بندہ وقت نکال کر قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہا ہے اور قرآن کی لعنتیں بھی جھیل رہا ہے، کتنی بدبختی اور بدنصیبی کی بات ہے۔ تو اس لیے نماز اگر پڑھیں تو پورے حقوق کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ، قرآن کریم کی تلاوت کریں تو پورے حقوق اور آداب کے ساتھ، بالکل اسی طریقے سے رمضان المبارک کے روزے رکھیں تو پورے حقوق اور آداب کے ساتھ رکھیں۔ اگر آپ رمضان کے حقوق کا آداب نہیں کریں گے، رمضان کے حقوق کا لحاظ نہیں کریں گے، آداب کا خیال نہیں کریں گے، تو سارا دن بھوکا رہنے کی اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے، فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ اگر آپ گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتے تو سارا دن بھوکے رہنے کا کوئی فائدہ ہے؟ اگر آپ جھوٹ کو، شراب کو، زنا کو، بدنگاہی کو نہیں چھوڑ سکتے تو پھر آپ کے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر بھی یہی بات ارشاد فرمائی
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو، اللہ رب العزت نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ صرف تم پر نہیں، تم سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں ان پر بھی فرض تھے۔ لیکن یاد رکھیں کہ رمضان کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، رمضان کا مقصد یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس لیے رمضان المبارک کے اس عرصے کے اندر نیکیاں تو انسان کر ہی لیتا ہے، نیکیاں تو ہو ہی جاتی ہیں، نہ ارادہ ہو تب بھی نیکی لکھی جاتی ہے۔ ایک بندہ رمضان المبارک کے اندر صبح سحری کے لیے اٹھتا ہے، اس کا اٹھنا بھی عبادت، اس کا سحری کھانا بھی عبادت، نماز پڑھ کر سو جاتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت۔ تو رمضان کے مہینے میں ثواب تو مل ہی جاتا ہے، اصل جو چیز ہے وہ گناہ سے بچنا ہے۔ جب انسان گناہ سے بچتا ہے تو اس کو رمضان کا فائدہ مل رہا ہے۔ ایک طرف تو رمضان کے روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ گناہ بھی ہو رہے ہیں، تو ان روزوں کا فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے رمضان کے اندر زیادہ توجہ جس بات کی طرف ہونی چاہیے وہ گناہ سے بچنا ہے۔ یاد رکھیں، وقت کے تبدیل ہونے سے، جگہ کے تبدیل ہونے سے جس طرح نیکی کا ثواب بڑھتا ہے، تو جگہ کے تبدیل ہونے سے، وقت کے تبدیل ہونے سے گناہ کی سزا بھی بڑھتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے اپنے گھر کے اندر، اور دوسرا بندہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے مسجد کے اندر، تیسرا بندہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے مسجد نبوی کے اندر، اور ایک چوتھا بندہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر۔ اب وقت چاروں کا ایک جیسا لگا، گھر کے اندر پڑھنے والے اگر وہ 10 منٹ کے اندر فرض پڑھ رہا ہے تو جامع مسجد کے اندر پڑھنے والے کو بھی 10 منٹ ہی لگیں گے، مسجد نبوی کے اندر جو پڑھ رہا ہے اس کو بھی 10 منٹ لگیں گے، مسجد حرام میں جو پڑھ رہا ہے اس کے بھی 10 منٹ لگیں گے۔ وقت ایک جیسا لگا، مشقت ایک جیسی لگی، لیکن جگہ کے تبدیل ہونے سے اللہ رب العزت نے ثواب کے اندر اضافہ کر دیا ہے۔ گھر میں پڑھیں گے ایک نماز کا ثواب، مسجد کے اندر پڑھیں گے 27 نمازوں کا ثواب، مسجد نبوی کے اندر پڑھیں گے 50,000 نمازوں کا ثواب۔ اگر وہی ظہر کے فرض مسجد حرام کے اندر پڑھ رہا ہے 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے۔ اب دیکھیں، جگہ تبدیل ہوئی، ثواب تبدیل ہو رہا ہے، ثواب کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ تو میرے دوستو، بعین ہی اسی طرح ایک بندہ گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، زنا کرتا ہے اپنے گھر کے اندر، بازار کے اندر، اس کا گناہ اور ہے، اس کا گناہ کم جگہ، کم درجے کا ہے کہ بازار ہے ہی ایسی جگہ جو اللہ اور اس کے حبیب کو ناپسند ہیں، تو وہاں آدمی جو گناہ کر رہا ہے اس کو گناہ، عام گناہوں کا سزا مل رہی ہے۔ لیکن اگر وہی گناہ مسجد کے اندر آ کر کرتا ہے تو یہ چونکہ ایک محترم جگہ ہے، ایک پاکیزہ جگہ ہے، یہ ادب کی جگہ ہے، لہٰذا گناہ کرنے کی وجہ سے اس کی سزا کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ اگر وہی گناہ خدا نخواستہ وہ مسجد حرام کے، مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر، مسجد حرام کے اندر بیٹھ کر کرتا ہے تو وہ عام مسجد سے احترام میں بڑی ہے، اس کی نسبت پیارے آقا کے ساتھ ہے، تو چونکہ اس کی نسبت بڑی ہے، اس کی قدر بڑی ہے، اس کا احترام بڑا ہے، اس لیے وہاں گناہ کرنے سے سزا بھی بڑی ہوگی۔
بالکل اسی طریقے سے ایک بندہ گناہ کرتا ہے یا نماز پڑھتا ہے، نیکی کرتا ہے، رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں 11 مہینوں کے اندر نماز پڑھ رہا ہے تو عام نمازوں کا اس کو ثواب ملتا رہے گا. لیکن اگر وہی نماز وہ رمضان المبارک کے اندر پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت رمضان کے اندر اپنے قانون کو تبدیل کر دیتے ہیں. نوافل کا ثواب سنتوں کے برابر، سنتوں کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے. چونکہ رمضان اور غیر رمضان کے اندر وہ نیکی کرنے سے اس کے ثواب کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. ایک بندہ رمضان کے علاوہ روزے رکھتا ہے تو اس کو جیسے روزے رکھنے کا ثواب ہے ویسا ہی ملے گا. لیکن اگر وہی بندہ رمضان کے اندر روزہ رکھتا ہے تو اس کے رمضان کے اندر روزہ رکھنے کی وجہ سے ثواب کے اندر بہت زیادہ اضافہ کر دیا جاتا ہے. جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر ایک بندہ جان بوجھ کر رمضان کا روزہ چھوڑ دے، ایک روایت میں آتا ہے ساری زندگی روزہ رکھتا رہے اس کا ثواب نہیں پا سکتا. جو رمضان کے اندر روزہ رکھنے کا ثواب تھا وہ باقی ساری زندگی روزے رکھتا رہے، جو رمضان کے اندر ثواب ملنا تھا وہ ثواب نہیں پا سکتا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ 11 مہینے روزے رکھتا رہے اس کا ثواب نہیں جو رمضان کے اندر روزے رکھنے کا ثواب تھا. رمضان یہ تو نیکیوں کا سیزن ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نیکیوں کے اندر اضافہ فرماتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ جس طرح رمضان کے اندر نیکی کرنے سے ثواب کے اندر اضافہ ہوتا ہے، بعین ہی اسی طریقے سے ایک بندہ گناہ کرتا ہے رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں، اس کی سزا اور ہے، اس کا عذاب اور ہے. اگر وہی گناہ وہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کرتا ہے تو چونکہ رمضان ایک محترم مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، یہ اپنے اندر حقوق رکھتا ہے، آداب رکھتا ہے، تو اس لیے وہی گناہ رمضان کے اندر کرنے کی وجہ سے اس کی سزا کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے، سزا بڑھا دی جاتی ہے. تو اس لیے رمضان المبارک کو بڑے احتیاط کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے. ثواب تو مل ہی رہا ہے، ایک بندہ سویا ہوا ہے تب بھی ثواب مل رہا ہے، ذکر نہیں کر رہا، صرف روزہ رکھ کر نماز پڑھ کر سو گیا ہے، ظہر کے وقت اٹھے گا، اس کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے، ایک ایک منٹ وہ ذکر کے اندر شمار ہو رہا ہے. تو رمضان کا اتنا فائدہ ہے. لیکن رمضان المبارک کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پھونک پھونک کر زندگی گزارے، اپنے آپ کو قدم بقدم بڑی احتیاط کے ساتھ گزارے. رمضان کی مثال ایسے ہے جیسا کہ یہ جو بھرتی ہوتے ہیں فوج والے، پولیس والے، تو ان کو کچھ عرصہ وہ ٹریننگ کے لیے رکھتے ہیں اور وہاں ان کو سکھایا جاتا ہے، اسلحہ چلانا سکھایا جاتا ہے، ان کو تربیت دی جاتی ہے، ان کی ٹیوننگ کی جاتی ہے، ان کو ساری زندگی جہاں فیلڈ کے اندر انہوں نے کام کرنا ہے اس کا سارا طریقہ کار سمجھایا جاتا ہے. تو یاد رکھیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی اسی لیے آتا ہے کہ ایک مومن کو ٹریننگ دی جائے، ایک مومن کو تربیت دی جائے کہ تم نے 11 مہینے شیطان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. اگر خدا نخواستہ وہ رمضان کے اندر ہی ٹریننگ کے عرصے کے اندر ہی اگر وہ اپنے استاد کے بتائے ہوئے گر کے مطابق وہ ٹریننگ کا جو وقت ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں گزارتا تو وہ بارڈر پر دشمن کے مقابلے میں وہ کیا کرے گا. اس لیے کہ
جو ٹریننگ کا وقت تھا اس نے وہ ضائع کیا ہے، اس کے اندر جو چیزیں سیکھنی چاہیے تھیں اس نے نہیں سیکھیں، تو وہ فیلڈ کے اندر وہ دشمن کے سامنے دشمن کا مقابلہ صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا۔ تو یاد رکھیں کہ رمضان المبارک اسی لیے آتا ہے کہ شیطان کا مقابلہ کیا جائے، شیطان کا کیسے مقابلہ کرنا وہ سیکھا جائے رمضان کے اندر۔ ایک چیز حلال ہے، کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، اللہ رب العزت نے ایک وقت سے دوسرے وقت تک وہ منع کر دیا ہے، آپ نہیں کھا پی سکتے۔ ایک تھوڑا وقت اپنے آپ کو، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے، یہ ٹریننگ ہے مسلمان کی۔ اگر خدا نخواستہ ایک بندہ اس ٹریننگ کے عرصے کے اندر ہی، ان اوقات کے اندر ہی وہ ان آداب کا خیال نہ رکھے اور خلاف ورزی کر دے تو وہ 11 مہینوں میں شیطان کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ شیطان کا مقابلہ تو وہی بندہ کر سکتا ہے جس کا رمضان صحیح گزرا ہو، جس کا رمضان آداب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، پورے حقوق کے ساتھ گزرا ہو۔ ایک بندہ ہے، سخت گرمی کا مہینہ ہے، پیاس بہت زیادہ لگی ہوئی ہے، اس کے کمرے میں فریج پڑا ہے، اس کے اندر ٹھنڈا پانی ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ کنڈی لگا کر اکیلا کمرے کے اندر بیٹھ کر پانی پی لے تو اس کو دیکھے گا کوئی نہیں سوائے اللہ کے، لیکن وہ اپنے آپ کو روک رہا ہے، وہ صبر کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، دل کو سمجھا رہا ہے کہ صبح فجر سے لے کر مغرب تک مجھے اللہ نے اس پانی سے منع کیا ہے، چاہے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو تب، مجھے نہ دیکھ رہا ہو تب، میں نے اس پانی کے قریب نہیں جانا۔ جب ایک حلال چیز کے قریب نہیں جا رہا، کس کے کہنے پر؟ اپنے مالک کے کہنے پر، اپنے خالق کے کہنے پر حلال چیز کے قریب نہیں جا رہا تو حرام چیز کے قریب کیسے جائے گا؟ اور 11 مہینوں میں جو چیز حلال رمضان کے اندر حرام کر دی گئی تو جو ہے ہی حرام وہ کیسے صحیح ہو سکتی ہے، یا اس کی حرمت کتنی زیادہ ہو جائے گی؟ تو میرے دوستو، رمضان ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے، اس کے اندر ٹریننگ ہم نے حاصل کرنی ہے، شیطان کا مقابلہ کیسے کیا جائے، اور پھر اس ٹریننگ کو لے کر 11 مہینے ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت رمضان کو آداب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، حقوق کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیں۔